السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس کی فضیلت۔ محترم بزرگوں، دوستو عزیزو، اللہ کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو عصر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کرم یہ ہوا کہ دین کی مجلس میں دین کی فکروں کو لے کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مجلس دیکھنے کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی بہت بڑی قدر ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ بھی اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں اور ان کا مقصد صرف اللہ ہی کی رضا ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ تم بخش دیے گئے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کا حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوا ہوگا، وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رش کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے اور مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر یقین نصیب فرمائے اور بار بار ایسی دین کی مجلسوں میں جم کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم بزرگوں، دوستو عزیزو، میری آپ کی اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی دنیا و آخرت کی کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا، اللہ اسے ہر حال میں دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، چاہے کامیاب ہونے کے تمام نقشے موجود ہوں، لیکن اگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، یعنی اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور پاکیزہ طریقہ نہیں ہے، تو اللہ جل شانہ ہر حال میں دونوں جہاں میں اسے ناکام کریں گے۔ محترم بزرگوں، دوستو، دنیا کی کامیابی وہ بہت مختصر کامیابی ہے، 60-70 سال کی زندگی، اور وہ بھی یقینی نہیں موت کب آ جائے، کوئی پتہ نہیں۔ مگر زندگی جتنی بھی ہو، اگر اس زندگی میں اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ کی مان کر چلیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی اس چھوٹی سی زندگی میں بھی چین، سکون، اطمینان، خیر و برکت اور امن و امان والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ محترم بزرگوں، دوستو، دنیا کی کامیابی یہی ہے، اور مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی کامیاب کریں گے، اور اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اسی آخرت کی لامحدود زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، جب دنیا میں بگاڑ آتا تھا تو اللہ رب العزت اپنے معصوم بندوں کو نبی بنا کر بھیجتے تھے، اور نبی دنیا میں آ کر ایک ایک کے پاس جا کر دعوت دیتے تھے۔ تمام نبیوں نے دنیا میں آ کر ایک ہی دعوت دی، نبی بدلے لیکن دعوت نہیں بدلی، کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی اے لوگو، کلمہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ رب العزت نے اسے کامیاب کر دیا، اور جس نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا، اللہ نے اسے ناکامیاب کرا۔ محترم بزرگوں، دوستو، سب کے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے بھی یہی دعوت کا مبارک کام کیا۔ مکے کی گلیوں میں، مینا کی گھاٹیوں میں، طائف کے میدانوں میں اور مدینے کے بازاروں میں جاتے اور دعوت دیتے تھے۔ ایک ایک کے پاس 70-80 مرتبہ بھی گئے۔ یہ کام تمام نبیوں کی سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے۔ اس محنت کو لے کر ہمیں بھی گشت والا عمل کرنا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، دین کے اندر گشت کا مقام ایسا ہے جیسے بدن کے اندر ریڑھ کی ہڈی، یہ ام الاعمال ہے۔ اسی کے ذریعے تمام اعمال زندہ ہوتے ہیں۔ جس بستی میں اللہ پاک عذاب بھیجنے کا ارادہ کر بھی لیتے ہیں، لیکن وہاں اگر 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو عذاب کو روک لیتے ہیں۔ مسجد کو آباد کرنے والے، اللہ کے واسطے آپس میں محبت کرنے والے، اور آخری راتوں میں استغفار کرنے والے۔ تو ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں صرف اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں،
اور مسجد کی آبادی کی فکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اور اگر ہمارے کہنے سننے سے کوئی اللہ کا بندہ راہ راست پر آ گیا تو راتوں کو اٹھ کر رونے والا اور استغفار کرنے والا بنے گا۔ اور اس کام سے چاہا بھی یہی جاتا ہے کہ اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانا ہے، اور اس کے لیے بے غرض بن کر بے طلب بندوں کے پاس جانا ہے، اور کمزور ایمان کو لے کر جانا اور قوی ایمان کی دعوت دینا ہے تاکہ ہمارا ایمان قوی ہو جائے۔ یہ کام صرف ثواب کے لیے وظیفہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہمارا مقصد ہے۔ اس کام کو کرنے پر ہمیں کیا ملے گا یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فضائل صرف اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر کام کرنے کا شوق پیدا ہو۔ محترم بزرگ دوستو، ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو شخص اس کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو پہلے ہی قدم پر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، تم میں سے کسی کا ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑا رہنا اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے ساری عمر کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ بخاری شریف۔ محترم بزرگ دوستو، ایک قدم پر 700 قدم کا ثواب، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو 7 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ محترم بزرگ دوستو، یہ بہت اونچا عمل ہے، نبیوں والا عمل ہے، اس لیے اس کے کچھ اصول اور آداب بھی ہیں۔ اگر اصول اور آداب کے ساتھ کام ہوگا اور مجاہدے اور قربانی کے ساتھ ہوگا تو ہدایت وجود میں آئے گی۔ لہٰذا سب سے پہلے گشت کے لیے 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کیا جائے اور 4 عملوں کے ساتھ کیا جائے۔ ایک عمل تو یہاں پر بات جاری رہے گی، دوسرا عمل دعا ذکر کا ہوگا، تیسرا عمل استقبال کا ہوگا، اور چوتھا عمل گشت کے لیے جماعت بستی میں جائے گی۔ تو بتائیں اس عظیم کام کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ بتاؤ بھائی کتنی جماعتیں بنائی جائیں، رہبر، متکلم اور امیر کون رہیں گے، دعا ذکر میں کون بیٹھیں گے، اور استقبال کے لیے کون رہیں گے؟ جب طے ہو جائے، اچھا بھائی اپنا اپنا کام سن لو، بات کرنے والا دنیا میں آنے کا مقصد بتلائے، ایمان اور اعمال کی قیمت بتائے، اس طرح ساتھیوں کا ذہن بنا کر ذمہ داری سمجھائے تاکہ جب تقاضا آئے تو اپنے آپ کو قربان کے لیے پیش کرنے والے بنے، اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنے والے بنے۔ دعا اور ذکر کا جو عمل ہے یہ پاور ہاؤس کی طرح ہے، ان کا جتنا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا، گشت میں جانے والی جماعت کو اللہ کی طرف سے اتنی ہی مدد ملے گی۔ اس لیے یہ ساتھی گشت میں جانے والی جماعت کی نصرت کے لیے دعائے مغفرت کریں، دعائیں مانگیں یا تیسرے کلمہ کا ورد کریں، اپنا انفرادی کوئی عمل نہ کریں۔ استقبال والے ساتھی کو چاہیے کہ دروازے پر جوتا چپل اتارنے کی جگہ کے قریب کھڑا رہے اور آنے والے ساتھی کا خوشی سے استقبال کرے اور فوراً استنجا یا اور وضو کی جگہ بتا دے۔ جب وضو سے فارغ ہو جائے تو نماز کے لیے پوچھے، ماشاءاللہ آپ نے نماز تو پڑھ لی ہوگی، اگر نہ کہے تو پڑھا دے، اور نماز ختم کر لے تو اٹھنے سے پہلے مسجد میں جہاں پر بات ہو رہی ہے اس میں بیٹھنے کی دعوت دے کر اسے مجلس تک پہنچا دے۔ 14 عمل جو جماعت بستی میں گشت کے لیے جائے گی اس میں کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 10 آدمی ہو جا سکتے ہیں، جس میں 2-4 ساتھی نئے ہوں، اس میں 3 ساتھی کو طے کر لیں، ایک رہبر جو مقامی ہو، بااثر ہو، بستی میں سب کو جانتا ہو، نابالغ بچے کو رہبر نہ بنائیں، دوسرا متکلم، تیسرا امیر۔ رہبر بھائی کا کام یہ ہے کہ جس بھائی کے گھر پر جماعت لے کر جائیں اس بھائی کو اچھے نام سے بلائیں، چاہے اس میں 99 برائی کیوں نہ ہوں، لیکن ایک اچھائی کہ وہ اپنا ایمان والا بھائی ہے اس کا احترام کرتے ہوئے بلائیں، اور یہ کہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے گھر سے اللہ کی بات لے کر آئے ہیں، اللہ کی بات بڑی، اللہ کی بات سن لو، اگر آ جائے تو مسافہ کرے، اور اگر پورا تیار نہ ہو یعنی جوتا چپل یا ٹوپی وغیرہ نہ پہنی ہو تو پہنا کر، یا بچہ ہاتھ میں ہو تو اسے رکھوا کر پورا تیار کر کے اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ نقد مسجد میں آئیں گے، اور متکلم بھائی سے ملا دے۔ اگر 3 مرتبہ آواز دینے پر کوئی جواب نہ ملے تو آگے بڑھ جائے، اور اگر مستورات کی آواز سنے تو کہے کہ مسجد سے جماعت آئی ہے، کوئی مرد حضرات گھر میں ہو تو بھجوا کر، کوئی مرد حضرات گھر میں ہو تو بھیجو، اگر نہ کہے تو آگے بڑھ جائے، مستورات سے اور کوئی بات نہ کرے۔ متکلم بھائی کا کام یہ ہے کہ آنے والے بھائی کے ساتھ مصافحہ کرے اور خیر خیریت پوچھے، اور تمام ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان والے کی قیمت بتائے۔
ایمان اور اعمال کی طاقت بتائے اور قبر اور حشر کی یاد دلائے، فضیلت والی باتیں بتائے، وعید نہ بتائے۔ کامیاب ہے وہ بات کرنے والا جو مختصر بات کر کے ساتھی کو مسجد میں بھیج دے، اتنی کم بات بھی نہ کرے کہ اعلان ہو جائے اور اتنی لمبی بات بھی نہ کرے کہ بیان ہو جائے، اور بتائے کہ یہ سب محنت سے حاصل ہوگا۔ اور اسی سلسلے میں گشت والی میں محنت ہو رہی ہے اور مسجد میں تفصیل سے بات ہو رہی ہے، تو ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ اگر تیار ہو جائے ایک دو ساتھی اکراماً ان کے ساتھ کر دیے جائیں تاکہ مسجد تک ان کو پہنچا دیں، اور اگر کوئی عذر پیش کرے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کی قربانی بتا کر نقد مسجد میں لانے کی کوشش کرے، اور اگر پھر بھی عذر پیش کرے اور کہے کہ انشاءاللہ میں نماز میں پہنچتا ہوں، تو ان کو فکر مند بنا کر چھوڑ دے کہ جلدی سے فارغ ہو کر ملنے جلنے والوں کو بھی ساتھ لے کر مسجد میں پہنچ جائے، اور نماز کے بعد تھوڑی دیر تشریف رکھنا، انشاءاللہ ایمان اور یقین کی بات ہوگی۔ امیر کا کام یہ ہے کہ جب جماعت کو مسجد سے لے کر نکلے تو گشت کی مناسبت سے مختصر دعا کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے نکلے، کیونکہ صرف ہمارے کہنے سننے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ جب مسجد سے نکلے تو ساتھیوں کو راستے کے ایک کنارے سے چلائے تا راستے میں تکلیف دینے والی چیز بڑی ہو اور آسانی سے ہٹا سکتے ہو تو اس کو ہٹاتے ہوئے چلے۔ دل میں اللہ کا ذکر ہو، گلی کوچوں میں جا کر تو تیسرا کلمہ پڑھے، اور بازار سے گزرے تو چوتھا کلمہ پڑھے۔ دل میں یہ فکر ہو کہ کس طرح تمام انسانوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، نظریں نیچی ہو، اتنی نیچی بھی نہ ہو کہ یہ جان کا خطرہ جب ہو جائے، اتنی اونچی بھی نہ ہو کہ ایمان کا خطرہ ہو جائے، بلکہ درمیانی نظر ہو، جس طرح نماز میں قیام کی حالت میں ہوتی ہے۔ یہ گشت جو ہے نماز کے باہر کی زندگی کی مشق ہے کہ امیر کی ابتدا، زبان پر ذکر، دل میں آخرت کی فکر، نیچی نظر، ادھر ادھر نہ جھانکنا، بات چیت نہ کرنا، صرف متکلم کی بات قرات سننا، اور آخر میں استغفار کرنا۔ 24 گھنٹے ہمارے اسی طرح گزریں، اس کی یہ مشق ہے۔ اگر کوئی ساتھی ذکر سے غافل ہو تو اس کے قریب جا کر ذرا اونچی آواز سے ذکر کرے تاکہ وہ بھی ذکر کرنے والا بن جائے۔ محترم بزرگوں دوستو، جب کسی گھر پر جائے تو پردے کا لحاظ کرتے ہوئے ایک طرف کھڑے رہیں، اور رہبر بھائی کے سوا کوئی دوسرا ساتھی آواز نہ دے، اور متکلم کے سوا اور کوئی بات نہ کرے۔ اگر ضرورت ہو تو امیر بات کر سکتا ہے، جو ساتھی نقد تیار ہو جائے اس کو مسجد میں بھیج دے، گشت میں نہ جوڑے، کیونکہ اس نے آداب نہیں سنے ہیں۔ اگر کوئی بے اصولی ہو جائے گی تو کام میں نقصان ہوگا، اس لیے گشت وہی لوگ کریں جو مسجد سے گشت کے آداب سن کر گئے ہیں۔ جب گشت ختم کرے تو ندامت کے ساتھ استغفار پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہو، اور جہاں پر بات ہو رہی ہے سب ساتھی اس میں جڑ جائیں، اور بات کرنے والے کو چاہیے کہ اذان سے 10 منٹ پہلے بات ختم کر لے، اور کہے کہ ماشاءاللہ نماز کے بعد بھی بات ہوگی، تو مختصر سنت وغیرہ پڑھ کر سب جڑ جائیں اور اوروں کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں۔ اب ضروریات سے فارغ ہو کر خصوصاً جو ساتھی گشت میں گئے تھے وہ دعا میں لگ جائیں، اور جس ساتھی کے پاس گئے تھے ان کے لیے اگر نام یاد ہو تو نام لے کر ہدایت کی دعائیں کریں۔ اسی طرح اصولوں کے ساتھ گشت کریں تو انشاءاللہ وہ گشت قبول ہوگا، اور اگر گشت قبول ہو گیا تو اس کے بعد جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہوگی، اور دعا قبول ہو گئی تو ہدایت پھیلے گی۔ اس لیے چاہے کام کم ہو لیکن اصولوں کے ساتھ ہو، اور ہمارے بڑوں کی منشا کے مطابق ہو۔ اللہ ہم سب کو اصولوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔